السلام علیکم. چیف الیکشن کمشنر کا کہنا ہے کہ امن و امان کے بغیر آزادانہ انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں. یہ وہ خدشہ ہے جس کا بہت دنوں سے اظہار مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے کیا جا رہا تھا. کمیشن خود بھی اس کے اوپر مختلف وقتوں میں انہی خدشات کا اظہار کر رہا تھا. آج ایک اور جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ انہی خطرات کو سامنے رکھتے ہوئے فوج کی تعیناتی کا مطالبہ کیا جا رہا تھا پولنگ اسٹیشن کے اندر بھی. لیکن آج جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ فوج کی ڈپلائمنٹ آج رات سے شروع ہو جائے گی، بلوچستان میں آج مکمل ہو جائے گی اور پنجاب اور سندھ میں کل سے شروع کر لی جائے گی. اور آرٹیکل 245 کے تحت آرمی کو طلب کیا گیا. یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن جو بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ پولنگ اسٹیشن کے اندر فوج کا جوان تعینات ہوگا، وہ اس سے ہٹ گیا. الیکشن کمیشن بھی ہٹ گیا اور فوج بھی پیچھے ہٹ گئی. اب انہوں نے ایک نئی شکل یہ دی ہے کہ کوئک رسپانس یونٹ تشکیل دیے گئے ہیں، وہ ہر ضلع کے اندر موجود ہوں گے، اور جہاں حساس علاقے ہیں وہاں تعداد زیادہ ہوگی لیکن ہر ایک جگہ پہ موجود ہوں گے، اور جب بھی کوئی ایسی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ رسپونڈ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے. فوج کے ہیلی کاپٹر بھی موجود ہوں گے ڈپلائمنٹ کے لیے بھی، اور جوانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے حوالے سے بھی. پریزائڈنگ افسرز کو بھی سیکیورٹی دی جائے گی. کیا اس سے انعقاد میں، انتخابات کے آزادانہ انعقاد میں مدد ملے گی؟ یہ ابھی ایک سوالیہ نشان ہے جس کا آئندہ آنے والے دن ہی اور الیکشن ڈے ہی طے کرے گا. آج ایم کیو ایم کی جانب سے الیکشن کمیشن کو ایک خط بھی لکھا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ لیاری گینگ وار کی جانب سے خدشہ یہ ہے کہ مختلف پولنگ اسٹیشن جو ہیں ان کے اوپر قبضہ کر لیا جائے گا. اگر گزشتہ انتخابات کو سامنے رکھیں تو ایم کیو ایم کے حوالے سے اسی قسم کے اعتراضات نون لیگ اور دوسری جماعتوں نے کیے تھے. خاص طور پر 2-3 حلقے ایسے تھے جس میں خوش بخش شجاعت صاحب کا حلقہ اور فاروق بھائی کا، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کا حلقہ. آج کا خط بھی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے ہی لکھا ہے. تو اس کے حوالے سے دوسری جماعتوں نے بھی اعتراضات کیے تھے. کیا یہ صرف اعتراض ہی ہیں یا اس سے آگے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟ یہ بھی ہم آج کے پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج مہمان شخصیات میں شامل ہیں. کراچی سے ایم کیو ایم کے سینئر لیڈر ہیں وسیم اختر صاحب. وسیم صاحب خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. لاہور سے ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان تحریک انصاف سے فاروق امجد میر صاحب، اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے سینیٹر شاہی سید صاحب عوامی نیشنل پارٹی سے. خوش آمدید کہتا ہوں جی سب کو پروگرام میں. شاہی سید صاحب شارٹلی ہمارے ساتھ ہوں گے. وسیم صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. فوج کی تعیناتی اور فوج کو بلایا جانا، بڑی تعداد میں فوج لگائی جا رہی ہے، کیا اس سے انتخابات پرامن طریقے سے، آزادانہ طریقے سے اور منصفانہ طریقے سے وہ ہونے میں مدد مل جائے گی؟ دیکھیے ندیم بھائی، یہ تو جو آپ نے ذکر کیا ہے ریگارڈنگ فوج، یہ تو ڈے آف پولنگ کے لیے ہے جی. جس دن پولز ہوں گے 24 آور، اس دن یہ فوج کے جو بھی لوگ ہیں وہ کسی کینٹونمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. اگر کوئی ایمرجنسی ہوگی تو کال کر لی جائے گی. اسی طرح ہے. مگر آج جو ہو رہا ہے، آج جتنے بھی دن رہ گئے ہیں، جو کمپیننگ کے ڈیز ملتے ہیں ہر سیاسی جماعت کو، اس میں جو 3 صوبوں میں ہو رہا ہے، خاص طور پہ میں کراچی کی بات کروں گا اور کے پی کے، بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، مارا جا رہا ہے، دھمکیاں ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے. انٹیریئر سندھ میں کینڈیڈیٹس پہ فائرنگ ہو رہی ہے. تو اصل تو یہ مسئلہ ہے. آزادانہ ایک دن سے تو جج نہیں کر سکتے آپ. اگر ڈے آف پولنگ پہ اگر آپ نے فوج بٹھا دی کہیں تو آزادانہ، منصفانہ، پرامن تو بہت بڑا کوشچن مارک ہے. ہم تینوں جماعتیں روز ٹاک شوز میں، میڈیا پہ خط لکھے جا رہے ہیں، پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، مگر کسی کے کان پہ جو نہیں رینگ رہی، چاہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، چاہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں. وسیم صاحب، کیئر ٹیکرز کا چناؤ تو آپ لوگوں نے مشاورت سے کیا تھا، تو اپنی ذمہ داری کا احساس آپ ہی کو ہونا چاہیے کہ آپ نے شاید اچھے لوگ منتخب نہیں کیے جو ایگزیکٹو اتھارٹی کو استعمال نہیں کر پا رہے. ندیم بھائی سنیں، پاکستان جب بنا تھا نا تو قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا اور ہاتھ چڑھ گیا وڈیروں کے، چودھریوں کے. تو قائد اعظم کی کیا غلطی ہے بھائی؟ تو اگر ہم نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ سندھ کی لے کے آئے ہیں تو ہم اس لیے تھوڑی لے کے آئے تھے آپ یہ کام کرو گے. ان کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوا. ہم نے تو پاسٹ ایکسپیرینس جو تھا اس پہ دیکھ کے ان کو سلیکٹ کیا تھا کہ یہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کچھ مہینے کے لیے چلا سکیں گے اور آزادانہ منصفانہ الیکشن کرا دیں گے. وسیم صاحب، ابھی ایک موقع تھا لاسٹ ویک جب آل پارٹیز ذمہ کانفرنس داری نہیں نبھا رہے تو میری کیا غلطی ہے اس میں؟ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تو وہاں پر بھی مختلف جماعتوں نے یہ مطالبہ کیا کہ فوج کو بلایا جائے. تو آپ نے، آپ کی جماعت نے، آپ سے مراد ایم کیو ایم نے، پیپلز پارٹی نے اور اے این پی نے شاید اس کی حمایت نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ کام نہیں ہوا. سیکورٹی بہت بری ہے اور ہمیں افسوس ہے کہ ایم کیو ایم کے انتخابی دفتروں کے اوپر بم چل رہے ہیں، اے این پی کے انتخابی دفتروں کے اوپر بم چل رہے ہیں. یہ اچھی صورتحال نہیں ہے کہ آپ لوگ جلسے نہ کر سکیں.
تو اس کے لیے کچھ رول تو ہونا چاہیے تھا. آپ پارٹیز ایک لائحہ عمل بناتی ہیں اور باقاعدہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ کام کریے. ہم نے مطالبے کیے ہیں ندیم بھائی, ایسا نہیں ہے. ہم نے مطالبے اپنے رکھے ہیں, رینجز موجود ہے, ان کو ٹارگیٹ گولز دینے چاہیے. ایسے ایلیمنٹس, ایسے علاقے سب کو پتا ہے جو کراچی میں ہیں, یہ پوری دنیا کو پتا ہے. اب انٹرنیشنل میڈیا بھی بتا رہا ہے کہ کراچی میں یہ علاقے ہیں جہاں طالبان اور کالعدم دہشت گرد ایکٹیو ہیں. تو جب سب کو پتا ہے تو ہماری خواہش یہ ہوگی کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہیں وہ ان ٹیررسٹ کو, ان ایلیمنٹس کو کرب کریں, نہ کہ پرامن علاقوں میں جا کے ریڈز کریں. تو ہم نے تو یہ سب بتایا ہوا ہے, اور یہ اگر آپ پوری ذمہ داری یا پورے پاور دو رینجرز کو اور پولیس کو, تو یہ گول اچیو ہو سکتا ہے. فاروق امجد میر صاحب, آپ کی جماعت کو ایک شاباشی دینی چاہیے کہ عمران خان نے بلوچستان کے اندر جا کر جلسے کیے, اور 4-5 جگہوں پہ جا کے انہوں نے ایک ہی دن میں جلسے کر دیے, جہاں پر مسلسل یہ کہا جا رہا تھا کہ اس قدر سیکورٹی تھریٹس ہیں کہ وہاں کوئی بڑا لیڈر جانے کے لیے شاید اس کو سیکورٹی ایجنسیز بھی کلیئرنس نہیں دے رہی. تو ایک تو شاباشی ہے, کوشش کی جائے تو کام ہو سکتا ہے. کیا فوج کی تعیناتی سے صورتحال مزید بہتر ہوگی؟ دیکھیں, الیکشن ڈے پہ جو ہے وہ فوج کی تعیناتی ایک بڑا مثبت قدم ہے, اور میرا خیال ہے اس سے جو ووٹر ہے اس کو بھی ایک اعتماد ملے گا. اب جہاں تک وسیم اختر صاحب فرما رہے ہیں, اس پہ 2-3 چیزیں ہیں جس پہ میں یہ چاہوں گا کہ وہ بھی دھیان کریں اور ہم بھی دھیان کریں. ایک تو یہ ہے کہ اگر اے این پی, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم, جن تینوں کو تھریٹ ہے, اگر یہ کراچی میں آئیڈینٹیفائی کریں تینوں مل کے کوئی علاقے کہ یہاں پہ رینجر جو ہے وہ آپریشن کرے, تو میرا خیال ہے کہ پھر تو کوئی جسٹیفیکیشن ہے. ورنہ یہ تینوں سندھ حکومت میں بھی رہے ہیں اور مرکز میں بھی حکومت میں رہے ہیں. اب جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دور میں یہ کہنا کہ وہ آپریشن کرے جبکہ ہم نے نہیں کروایا, تو یہ ایک زیادتی والی بات ہوگی. جہاں تک ان کے جلسے نہ کر سکنا اور ان کے دفاتر پہ حملہ ہونا, اس کی مذمت جتنی کی جائے وہ کم ہے, اور ہمیں افسوس بھی ہے. لیکن یہ بات یہ ہے کہ یہ اگر صورتحال کراچی میں ہے یا کے پی کے میں ہے تو یہ تمام پارٹیز کے لیے ہے. ہمیں بھی اپنا کراچی کا جلسہ منسوخ کرنا پڑا تھا, اور ہمیں بھی تھریٹس آتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لوگوں کے سامنے ہیں. یہ نہیں ہے کہ حلقہ 250 میں ہم تو کیمپین کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے, اور نہ ہی یہ ہے کہ حلقہ جو ہے وہ NA1 میں ہم کیمپین کر سکتے ہیں اور ANP نہیں کر سکتی. پنجاب میں اگر یہ دونوں پارٹیز یا پیپلز پارٹی کچھ کرنا چاہے تو اس پہ میرا خیال ہے کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہوگی. انہوں نے خود ہی چوز کر لیا ہے کہ ہم جو ہے وہ جلسے نہیں کریں گے, اور ایک ANP کا تو سمجھ آتا ہے ان کے ساتھ بھی ہوا, ان کے ساتھ بھی ہوا, لیکن پیپلز پارٹی کا مجھے صرف کراچی میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں نہ رہی, کیونکہ ایم کیو ایم کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کراچی اور حیدرآباد یا سکھر سے وہ سیٹیں نکالتے ہیں. تو وہاں پہ اگر ان کو موقع نہیں ملے گا تو آپ یہ تو توقع مت رکھیں نا کہ لاہور سے آ کے انہوں نے 10-12 سیٹیں جیتیں گی. نہیں, میں یہ گزارش یہ کر رہا ہوں کہ کراچی میں جو لوگ, جو پارٹیز پاپولر ہیں, جتنا پھر بھی انہوں نہیں ہے. یہ نہیں ہونا کہ کوئی باہر سے پارٹی آ کے جیت جاتی. اگر کیمپین نہیں ہو رہی تو ساری پارٹیز کی نہیں ہو رہی, صرف ایم کیو ایم اور ANP اور پیپلز پارٹی یہ پارٹیز نہیں ہے جن کی کیمپین نہیں ہو رہی, کسی کی بھی نہیں ہو رہی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے, اس کی مذمت کی جانی چاہیے. ہم مذمت کرتے ہیں اس کی, لیکن بات یہ ہے کہ کراچی میں اگر حالات خراب ہیں یا کے پی کے میں خراب ہیں تو وہ سب کے لیے خراب ہے. کسی ایک پارٹی کے لیے وہ حالات ٹھیک نہیں اور دوسرے کے. جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے, ہم نے ہمت کر لی, اگر کوئی اور پارٹی ہمت کرنا چاہے تو بسم اللہ, کیونکہ عمران خان بارہا کہہ چکے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اتنا موت سے نہیں ڈرتے جتنے باقی لیڈرز ڈرتے ہیں. تو اس لیے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ افسوس کے ساتھ ساتھ کوئی اگر متفقہ لائے عمل ہے تو ANP, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو کم از کم کراچی کی حد تک, جیسے وسیم اختر کہہ رہے ہیں, کوئی ٹارگیٹڈ آپریشن کرنا ہے تو تینوں پارٹیز مل کے کہہ دیں کہ یہ فلاں جگہ آپریشن کر دیں. مجھے یقین ہے کہ جو بھی ذمہ داران ہیں پھر وہ اس پہ سنجیدگی سے غور کریں گے. ورنہ جہاں پہ ایم کیو ایم نے کہا آپریشن کریں وہاں پہ ANP نے کہنا ہے کہ نہیں کریں, جہاں پہ ANP اور ایم کیو ایم مل کے کہیں گی وہاں کہیں گے پیپلز پارٹی کہے گی کہ نہیں آپریشن ہونا. تو اس لیے اپنے جو معاملات ہیں ان کی طرف بھی ان تینوں پارٹیز کو دھیان کرنا چاہیے. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ شاہد سید صاحب سے بھی پوچھتے ہیں, کیونکہ ANP اس مسئلے میں کہاں فریق ہے, کے پی کے حالات ہوں یا کراچی میں آپریشن کا مطالبہ ہو, تو ANP کیا موقف رکھتی ہے, شاہد سید صاحب سے پوچھیں گے. بریک لے لیں, بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شاہد سید صاحب یہ فرمائیے گا کہ فوج لگانے کے لیے حکومت نے آرٹیکل 245 کے تحت پورے ملک میں ہدایات جاری کر دی ہیں, فوج کو بلا لیا گیا ہے. کیا
انتخابات کا آزادانہ منصفانہ انعقاد ممکن ہے؟ آپ سب سے زیادہ مطالبہ کرنے والوں میں شامل تھے کہ فوج لگائی. بالکل میں اس بات کو ایگری کرتا ہوں. سب سے پہلے میں نے تو آپریشن کے لیے بھی یہ بولا کہ اگر پولیس نہ کر سکتی ہے، رینجرز نہ کر سکتی، تو فوج آئے اکراس دی بورڈ آپریشن کرے. وہ آپریشن کسی قومیت، کسی پارٹی، کسی مسلک کے خلاف نہ کرے، کرمنل کے پر ہے. اور میں یہ بھی ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپل پارٹی MQM اور ANP نے باقاعدہ ضابطہ اخلاق بنا کے لکھ کر دیا تھا اداروں کے کہ یہاں پہ جو بھی بدماش ہے یا عمل نہیں کیا نا، عمل نہیں کیا. اب عمل نہیں کیا، وہ الگ سبجیکٹ ہے. اب بھی ہم فیئر الیکشن چاہتے ہیں. وہ کسی بھی طریقے سے ہمیں فیئر الیکشن چاہیے. اس کے لیے میرے سامنے ابھی جو ہماری پارٹی میں وہ بشیر جان کا جو میسج ہے وہ غلط چلا ہوا ہے. کیونکہ ہماری جو ڈپٹی جنرل سیکرٹری تھا، آپ کی جماعت کا مطالبہ کیا تھا؟ ہم نے بولا کہ بالکل فوج آپ نے دستخط کیے؟ بالکل دستخط کیے. ہمارا ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہے پیپلز پارٹی اور MQM نے دستخط نہیں کیا. اب یہ مجھے پتا ہے لیکن ہماری طرف سے اس سے پوچھا ہوا، میں نے بولا بالکل یہ تو ہماری ڈیمانڈ ہے. لیکن جو فوج بلائی جا رہی ہے شاہد سید صاحب، وہ صرف وہاں موجود ہوگی. اگر حالات خراب ہوں تو آپ لوگ مدد کے لیے بلا سکتی ہیں انتظامیہ انہیں، لیکن ویسے وہ وہاں آپریشن کرنے کے لیے نہیں کراچی جا رہے، نہ وہ پولیس اسٹیشن کے اندر. اس وقت تو میں بھی کروں. اس وقت تو مسئلہ مین جو مسئلہ ہے وہ الیکشن کا ہے کہ 9 دن 8 دن بعد الیکشن ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی حکومت آئے گا اس کا کام ہے کہ پھر وہ کلر بدماش یا جو بھی ہے اس کو پھر کرے. لیکن ظاہر ہے الیکشن فیئر چاہیے. اور میں اس وقت ایک چیز اور بھی بتانا چاہتا ہوں کہ فیئر تو الیکشن اس لیے نہیں ہے کہ اس وقت تو ایک دو چیزیں جو پچھلی حکومت میں سوالات ہو کہ آپ نے 5 سال میں کیا کہ دہشت گردی کے لیے. تو ایک تو یہ کہ دہشت گردی 1-2 دن کا نہیں ہے، یہ 5 سال کا نہیں ہے، یہ 35 سال کا غلط محبت جو ایران اور افغانستان سے اور دہشت گردی جنگ سے آیا ہوا ہے. تو نیٹو بھی 2001 سے لگی ہوئی، وہ بھی ختم نہیں کر سکی، افغانستان میں لگی ہوئی ہے، ابھی وہ خود بھی واپس نہیں جا رہا ہے. تو اگر کوئی ہمیں یہ تانا مارتا ہے یا کوئی یہ تانا مارتا ہے کہ بھئی آپ لوگ تو 3 اتحادی تھے، پہلے کیوں نہیں کیا، تو پہلے یہ سچویشن نہیں تھا کہ ایک تیسری قوت، چوتھی قوت آتی. ایک دیکھو الیکشن کمیشن ہے. لیکن جی اب آپ تینوں جماعتیں آپس میں بات کر رہے ہیں. ہم آپ سے روز سوال کرتے تھے کہ ٹارگیٹڈ کلنگ رک جائے گی کراچی میں، آپ آپس میں ایک سیاسی ہمت دکھائیے، پولیٹیکل ول دکھائیے. وہ آپ لوگوں نے 5 سال نہیں کیا کام نہیں. اس میں جو ہمارا حد میں پھر ہم نے دیکھو لکھ کے بھی 3 منٹ ایسا بھی ہوا، کئی میٹنگ لکھ کے دے دیا، لیکن اب وہ امپلیمنٹیشن کرا دیکھو میرے پاس پڑے ہیں وہ جو آپ نے سائن کیے ہوئے ہیں، نہ وہ امپلیمنٹیشن وہ میرے بس میں نہیں تھا کیونکہ میرے پاس 2 MP تھے، نہ MQM کے بس میں تھا. جو وزیر داخلہ ہوتا ہے یا جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے اس کے بعد پاور. آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے رحمان ملک صاحب نے پوچھا نہیں؟ تو رحمان ملک صاحب سے میں نے بہت سارا پوچھا، لیکن وہ کئی چیزیں سنے کہ وہ بعد میں بتاتا ہے بس. تو اب اس وقت جو سچویشن تھا وہ یہ تھا کہ اس پچھلی حکومت کی جو ہماری کارکردگی مطمئن نہیں تھی، 3 چیزیں ہم نے کی. ایک الیکشن نگران سسٹم جو دینا کہ وہ اپوزیشن حکومت ہو. دوسرا یہ کہ الیکشن کمیشن پہ اتفاق رائے دونوں کا. اور تیسرا یہ کہ نگران یہ سب آنے کے بعد ہمیں اگر بین لگائے 3 پارٹی میں 3 یا الیکشن کمیشن منع کر دے کہ 72 میں نہیں آتے ہو، یا نگران حکومت ہمیں منع کر دے، یا عدلیہ میں منع کر دے آپ تینوں پارٹی الیکشن نہ لڑو. آج تو ہمیں TTP والا منع کر رہا ہے. وہ بولتا ہے کہ 3 پارٹی الیکشن نہ لڑے اور باقی جو 4 پارٹیاں لڑے. یہ TTP والا ہے کون؟ وسیم اختر صاحب یہ فرمائے گا کہ کراچی کے اندر کیا یہ جو میر صاحب کی بات تھی اس میں تھوڑا وزن ہے. یہ فرمائے گا کہ معلوم ہے آپ جماعتوں کو کہ کہاں کہاں وہ پاکٹس ہیں جہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے جیسے ابھی کہا کہ سب کو معلوم ہے. سوراب گوٹ کے علاقے میں کہا جاتا ہے کہ پیرلل وہ جوڈیشل سسٹم چلاتے ہیں. ہمارے بھائی شاہی سید صاحب جو ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے دفتروں کے ان کے علاقے جو ہیں وہ خطرے میں. تو اگر پتہ ہے تو ہمارے دفتر بند کیا، ہمارے آفس بند کیے، آفس بند کیا ہے بالکل کیا. تو بندوق کے دور پہ آئے آپ کا دفتر بند کرا دیا. وہ کیا ہمارے جھنڈے اتروائے عمران تحریک انصاف کے دفتر پہ سوراب گوٹ پہ، وہیں پہ میٹنگ کر کے لوگوں کو بلایا. ہمارے پارٹی کے جو مسعود قبائل ٹرائبل جو لوگ تھے، بولا بھائی MP کا نام نہیں لینا، جھنڈے اتارو. اور یہاں تک ابھی ہمیں تھریٹ کے فون آتے ہیں، جس بندے کے جس کے اتار دیرے میں ہماری میٹنگ ہوتی ہے ان کے بعد فون آتا ہے کہ تم 20 لاکھ روپے جرمانہ ہو گئے، تم نے NP کیوں بولا؟ وہاں تو بربریت تھے اور وہ جرمانہ ادا کیا جاتا ہے اور نام لکھا ہے کرائم کنٹرول آفس. وسیم صاحب اگر یہ پتہ ہے ساری تفصیلات تو آپ تینوں جماعتیں جب ملاقاتیں آج کل 3 ملاقاتیں آپ نے کر لی تو ایک پوری تفصیل بنائیے، میڈیا کو بھی جاری کیجیے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی دیجیے. یار میڈیا ہمیں دیتا ہے. ندیم بھائی ابھی میرے جو دوست ہیں PTI سے جنہوں نے مشورہ دیا ہے، مجھے وہ افسوس ہوتا ہے کہ ان کے نالج میں اتنی ساری چیزیں نہیں ہیں. شاہد سید صاحب جانتے ہیں یہاں کی سچویشن، میں جانتا ہوں یہاں کی سچویشن. وہ ایلیمنٹ وہ علاقے ایجنسیز کو پتہ ہیں، اور ہم تینوں سیاسی جماعتوں نے بہت دفعہ یہ کہا ہے کہ جو بھی کرمنل ہے چاہے وہ کہیں بھی بیٹھا ہو اس کو اریسٹ کریں، مگر پرامن شہریوں کو تنگ نہ کریں. کوئی بھی نہیں چاہے گا، چاہے وہ ان کا علاقہ ہو، ان کا ووٹ بینک وہاں ہو یا میرا. اگر کرمنل کو پکڑ رہے ہیں آپ پکڑیں، ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو انہوں نے کی کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی آپ نے ہی بنائی ہے اور 5 سال پچھلے آپ نے کچھ نہیں کیا، تو یہ کریں. اگر ہم سیاسی طور پہ سیاسی حوالے سے خاموش تھے اور نہیں کر رہے تھے، غلطی تھی ہماری، تو یہ تو کر سکتی ہے آرام سے. اور جہاں تک سیاسی جماعتوں کا معاملہ ہے، صرف 3 جماعتوں کو ہٹ کیا جا رہا ہے، باقی سب کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے.
चौथी बात मैं ये करूंगा नदीम भाई, जो आपने फारूक भाई के खत का हवाला दिया, तो वो अमन कमेटी के हवाले से है। लियारी वो जगह है जहां ये गैंग वॉर बैठे हैं, वहां रेंजर्स भी नहीं जा सकती, और अगर गई भी है तो उनके सर काट के कांस्टेबल के बाहर फेंके हैं, बॉडीज मार के बाहर फेंकी हैं। पुलिस के साथ भी यही हुआ है। तो सोचे आप वहां पोलिंग स्टेशन पे क्या हाल होगा। लियारी गैंग को सपोर्ट करने वाली पार्टी भी लिखा है, माजी में जो खत लिखे गए उनका तो वोट बैंक ही नहीं है। वसीम अख्तर साहब, जो लियारी गैंग को इशू बना रहा है इसलिए खत लिखे, जो लियारी गैंग को सपोर्ट कर रहे थे, वो आपके साथ बैठे है ना। आज पीपल्स पार्टी के ऊपर ही शिकवा था ना कि वो देखिए सपोर्ट उस करते हैं। वक्त भी हमने आवाज उठाई नदीम भाई, उस वक्त भी हमने खुल के आवाज उठाई, आप गवाह हो इसके। अरे भाई, तो आज आपके वो साथ बैठे हुए थे ना, तो फिर उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना था आपने रहमान मलिक को। उस वक्त भी दिलाया था, आज भी दिला रहे हैं, आज भी दिलाते हैं, जब भी तो फारूक भाई ने खत लिखा है। अच्छा मीर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, पीटीआई के ऊपर बार बार सवाल आ रहा है, वो कहते हैं कि पीटीआई वालों को कुछ नहीं कह रहे, बाकी जमातों के ऊपर खर्चा। कोई आपके कोई मामला उनसे कुछ ज्यादा अच्छे हैं, प्यार मोहब्बत वाले? देखिए, एक बात तो मैं जो वसीम अख्तर ने कहा मैं ये वादे कर दूं, ये अगर इतने ही सीरियस हैं जितनी ये बातें करते हैं, तो इनके रवैये से, इनके कंडक्ट से ये नहीं लगता। ये जितनी वेग बात तीनों पार्टीज के बारे में भी इन्होंने की है कि जो क्रिमिनल है उसके खिलाफ करें। मैंने बड़ी वादे बात की थी, और मैं कराची से इतना नाबल्द नहीं हूं जितना ये समझ रहे हैं। मेरी गुजारिश ये थी कि तीनों पार्टीज लिख के आइडेंटिफाई करके एक ही कागज पे दस्तखत करके दे दें कि जनाब फलां फलां इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन कर लिया जाए, तो फिर ये हो जाएगा। अगर ये हो कि जी जहां पे भी क्रिमिनल है वहां पे भी एक्ट कर दिया जाए, तो इससे ज्यादा वेग बात कोई नहीं है। और इसका मतलब ये है कि अभी भी तीनों पार्टीज जो हैं वो अपने लोगों को बचाने के लिए सारे कराची को और सारे पाकिस्तान को दांव पे लगाने पे तैयार है। दूसरी बात जो आपने सवाल किया कि जी हमारे से क्यों टीटीपी को हमदर्दी है, तो ये तो वो बता सकते हैं कि हमारे से क्यों हमदर्दी है। हमारी पॉलिसीज बड़ी वाज़ेह हैं। हम ये समझते हैं कि ये अमेरिका और नेटो की जंग को हमने खामखा पाकिस्तान पे मुसल्लत किया हुआ, और हम ये समझते हैं कि ड्रोन हमले बंद कराना इंतहाई जरूरी है। इसके बाद जब सपोर्ट अवाम में कम हो जाएगी टीटीपी वालों की, उसके बाद फिर आप जो है वो उनसे मुज़ाकरात करें, जो मुज़ाकरात फेल हो फिर ऑपरेशन करें। लेकिन हमारी पार्टी ये कह चुकी है, बलोचिस्तान हो या केपीके हो, ऑपरेशन जो है ये हम बंद करेंगे, क्योंकि आप सियासी हल की तरफ जाए बगैर, अमेरिका तो मुज़ाकरात करता है, एएनपी भी कहती है कि मुज़ाकरात करें, तो फिर कौन रुकावट पर डालता है सारे किस्से में? सही सर। बात यह है कि हम मुज़ाकरात को पहले नंबर पर रखना चाहते हैं। बंदूक को पहले नंबर पर रखने का असर पाकिस्तान ने देख लिया कि कोई हल ये पाकिस्तान के मसाइल का है। सही सर। तो एक चीज ये क्लियर करूं कि मुज़ाकरात हमारी हुकूमत में जब किस बात और बुने में जब हुआ था, तो लोगों ने हम पे उसमें भी ताने मारे, हमने किया। लेकिन जब वो आखिर मैं पाकिस्तान के आईन को नहीं मानता हूँ, चीफ जस्टिस को नहीं मानता हूँ, पार्लियामेंट को नहीं मानता हूँ, ये सब ये है। और यहाँ पे पार्लियामेंट में एक लेकिन अभी तो दोबारा आपकी जमात ने मुतालबा किया ना बातचीत करिए। देखिए असद यार वली ने वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, मेरी पूरी बात सुने, और फिर उन्होंने फिर बाकायदा यहाँ पर मरगला की पहाड़ियों पे आ गए, तब जाके वहां पे ऑपरेशन आखिरी हद मजबूरन वाले जो बंदूक नहीं लगे। आज भी जब हमने की, हमने आज भी फिर हम कर रहे हैं, हमने कल भी करना है। अगर हमारे हजारों मर जाए फिर भी हम बोले कि भाई बात करो, क्यों? हमारी पार्टी पॉलिसी टेबल टॉक की है, मगर इस शर्त की बंदूक रख के बात करेगा। वो हमारे सर पे कभी भी बंदूक रख कर बात करवाना चाहते तो वो कभी भी नहीं होगी। हम ये चाहते कि आप बंदूक रखें, हुकूमत की रेट को माने और आप जाके बात करें। बात किसी ने मना नहीं किया, लेकिन मुझे इस बात का दुख जरूर होता है और अफसोस इसलिए होता है कि अगर कोई ये ताने हमें मारे कि आप कि उससे रहमान मलिक बेटा हुआ था, अब ये हुआ, इनके हमने यूं करे तुमने यूं हुआ। देखो जिस वक्त अगर हमारे मुल्क पे खुदा ना करे, कल कोई भी मुल्क अगर हमारे मुल्क पे अटैक करेगा, तो क्या पाकिस्तान पीपल पार्टी, एमक्यूएम और नवाज शरीफ, तहरीक इंसाफ हम इकट्ठे नहीं होंगे? क्या फिर भी हम इलेक्शन एक दूसरा पसंद लड़ेंगे? नहीं भाई, जब मुल्क का मसला आएगा उस वक्त हमें हमारे पे फर्ज है इस मुल्क का। मैं एक चीज क्लियर कर, हमारे मेरी जात शाही जो कहता है मेरे लिए सबसे अजीम मेरा मजहब इस्लाम है, फिर उसके नंबर 2 पे मेरा आता है मेरा मुल्क पाकिस्तान आता है, और नंबर 3 पे मेरे मुल्क के कायदीन की फरमान और बात आता है। अगर इस्लाम की बात होगी सबसे पहले मैं अपने आपको पेश करूंगा, फिर अगर पाकिस्तान की बात आएगी फिर हम सब में फिर हमारी दुश्मनी न एमक्यू से, न पीपल पार्टी से, न तहरीक इंसाफ, न नवाज शरीफ से। और मैं ये भी कहता हूँ ना इमरान खान टीटीपी बनना चाहता है, ना नवाज शरीफ चाहता है, सब जमहूरी लोग हैं। कोई भी टीटीपी नहीं चाहेगा, लेकिन आप लोगों की शिकवा ये है कि आप 5 साल अगर ये कोशिश करते ना, नहीं हो सकता था, तो आप बदल जाते हैं, पाकिस्तान भी बदल जाता है। आप बदल जाते हैं, पाकिस्तान भी बदल जाता है। 5 साल में जो हमने करके दिया पहले वो तो सुनो। हम पे ये इल्जाम है और आपने वो लगाया, हमने 73 के आइन को वापस जो जनरल तबाह किया था आपने वापस उसको लिया,
18वीं तरमीम आपको सुबह खुद मुख्तारी दी, लोगों की जिंदगियां बच गई। सुनो 19वीं तरमीम आपको देखो, हमने आने वाले नस्लों के बिलोर पे हमला हुआ, हमारी हुकूमत थी, इफ्तिखार के बेटे पे हमला हुआ, सुनो इफ्तिखार के बेटे पे बढ़ हमला करके हुआ, हमारे जीएच के बैठक हुआ, GHQ हमारे कामरा बेस पे हुआ, हमारे पेशावर बेस पे हुआ। तो जब ये चीजें हुई है तो ये इतना छोटा मसला नहीं है। और आप कैसे मामला सुधरे? एक सियासी पार्टी से ये तवक्को न करो कि हम तालिबान को बंदूक मारेंगे, मुंह से बात करेंगे। एक जमात नहीं थी, सारी जमातें, ये सबका फर्ज है, सारी पार्टियों का, अपोजिशन हुकूमत का भी। ये दहशत से हल नहीं मिला ना वसीम साहब, हल कैसे निकलेगा? कोई रास्ता भी तो होना चाहिए ना लोगों को बचाने के लिए। मैं अपना जो तहरीक इंसाफ वाले साहब है उनका जवाब देता चलूं। शाहिद सैयद साहब गवाह हैं, हम कागज पे लिख के भी दे चुके, सबके दस्तखत मौजूद हैं एजेंसीज को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, ये गवाह हैं। तो खैर वही मैं बता रहा हूँ, आपको भी पता नहीं है सब कुछ ना, इलाके आइडेंटिफाई है उसमें, इलाके आइडेंटिफाई है उसमें, ठीक। तो खैर आगे चलते हैं, हालात कैसे बेहतर होंगे। यार मैंने अभी लिस्ट दिया, नंबर हमारे पास आते, लोकल नंबर से फोन आते हैं, अभी भी थ्रेड कर रहे हैं, आज इसको आ जाओ, मैं आपको देता हूं। इनको पता ही नहीं है भाई, अभी इसको बोलो, ये जो भी है मैं नहीं जानता हूँ, ये टीटीपी वाला टीटीपी वाले ये इसको मैं लिख देता हूँ, भाई मुझसे मेरा नंबर नोट करे, मैं आपको लिस्ट देता हूँ, ये दहशतगर्द आ जाओ, आप पकड़ लो, खत्म। अपना वसीम भाई वसीम साहब, नदीम भाई देखें, ऐसे मसला हल नहीं होगा, सबको एक पेज पे आना होगा। कोई लीडर कह रहा है, आज जमात इस्लामी का स्टेटमेंट है कि ये जंग हमारी जंग नहीं है, ठीक है ना, और कोई सियासत चमका रहा है, कुछ कह रहे हैं कि इलेक्शन तक तालिबान भाई खामोश हो जाओ, उसके बाद ठीक करेंगे। 45,000 लोग मार चुके हैं तालिबान, आप आज उनको बोल रहे हो सिर्फ इलेक्शन तक खामोश हो जाओ फिर हम ठीक कर लेंगे, ये पॉलिसी नहीं चलेगी, ये दाढ़ी पेट में रख के नहीं चलेगा मामला, खुल के आना होगा सामने। मॉडरेट लिबरल ताकतों को कायदे आजम का पाकिस्तान बचाने के लिए खुल के सामने आना होगा, ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। जब तक हम सामने नहीं आएंगे उस दहशतगर्द के, उस तालिबान के या उस कलदम तंजीमों के, पंजाब को क्यों नहीं कहते आप? 5 साल पंजाब ने कलदम तंजीमों के हेड ऑफिस पाल के रखे पंजाब में, उन्होंने ये बोया है सब, पूरे पाकिस्तान को जो आज तकलीफ पहुंच रही है 3 सूबों को, ये पंजाब की वजह से पहुंच रही है। अगर पंजाब हेड ऑफिस बंद करता, उनको कर्ब करता, उनको पकड़ता, गिरफ्तार करता, उनके साथ गाड़ियों में नहीं फिरता, तो आज ये नौबत नहीं आती पाकिस्तान की। मीडिया उसकी तरफ तो जाता नहीं है। वसीम अख्तर साहब, आप ये शिकवा पंजाब से कर रहे हैं या नून लीग से कर रहे हैं? थोड़ी सी वजाहत कर दीजिएगा। नून लीग से थोड़ी सी, क्योंकि आप पंजाब से ऐसे शिकवा किया कि पंजाबी सारे जो है ना बंदूक वाले पाल रहे हैं। नहीं, पंजाबी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, पंजाब की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा फारूक अहमद मीर साहब, आप इसका जवाब देना था, फरमाएंगे? देखें, बात यह है कि अगर कोई अपने जो है वो ख्यालात को ये समझे कि मेरे ख्यालात ठीक है, तो फिर ठीक है, वसीम अख्तर साहब की पार्टी है, उनके ख्यालात हैं, हमें ना इनसे कुछ सीखने की जरूरत है, ना इनको कुछ सिखाने की जरूरत है। गुजारिश ये है कि ये 5 साल लड़ लिए, आइंदा भी ये लड़ते रहे। हम जब ये कहते हैं कि आप ये इलेक्शन तक कुछ ना करें, तो हमारा मकसद ये होता है कि जब हमारी हुकूमत आएगी और हम अमरीकी जंग से बाहर निकलेंगे, ड्रोन हमले बंद कराएंगे, तो अवाम में सपोर्ट जो है वो कम होगी, दहशतगर्दों के हामी जो लोग हैं वो कम होंगे। फिर उनसे आप जब मुज़ाकरात करेंगे, और ये एक और बात मैं आपके सामने गुजारिश कर दूं, जब मुज़ाकरात पे बैठते हैं तो दोनों पार्टीज अगर हर बात पे तय करके पहले से बैठ जाए तो फिर मुज़ाकरात किस चीज पे होने हैं। इसलिए आपको अगर मुज़ाकरात पे बैठना है तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें जरूर होंगी जो आपने बैठ के तय करनी है। पहले से ये कहना कि ये सारी शर्तें मान लें फिर उसके बाद बैठेंगे, हम रोज बरोज उनकी ताकत में इजाफा देख रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों को परेशानी है, मुझे इजाजत दे दे जरा, पर पाकिस्तान के लोगों को परेशानी है, इस परेशानी से दूर निकलने का जो हल पीपल्स पार्टी और उनके जो हमायती जमातें थी, जो उनके कोलिशन पार्टनर थे, उन्होंने जो करना था कर लिया। आइंदा जिसको मैंडेट मिलेगा वो अपने तरीके से करेगा, वो किसी से जाके पूछ के नहीं करेगा फलां पार्टी से या फलां पार्टी से। हाँ, कंसेंसस बिल्डिंग की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन अगर कोई ये चाहेगा कि उनके नजरियात के मुताबिक आइंदा हुकूमत चले, और अगर फर्ज करे, अल्लाह जानता है, मुझे नहीं पता किसकी हुकूमत आनी है, अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, सारों को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन पॉलिसी वही चलेगी जिसको हम पाकिस्तान के हक में बेहतर समझे। सही सर, मैं ये कहता हूं कि मैं आपसे के थ्रू एक सवाल आपसे करता हूं कि 11 मई को अगर पाकिस्तान में अल्लाह का इलेक्शन हो जाए और सही खुदा करे सही हो जाए, इलेक्शन हो गए, सही सर, इलेक्शन मुझे पता है चलो होगा, लेकिन अगर 11 मई को 3 सूबों में लाशी गिनी जाएगी और 1 सूबे में वोट गिना जाएगा, अब दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे? अब मीडिया दुनिया को बताएगी
کہ یہ 3 صوبوں میں لاشوں کی گنتی ہو رہی ہے، ایک صوبے میں ہو رہا ہے، خدا رہا ابھی بھی ہوش کے ناخن نکالو. اس وقت یہ ملک کا مسئلہ ہے، ان ٹی ٹی پی والوں کو کنٹرول کرنا ہے، الیکشن کمیشن کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے، اس چیز کو ختم کرنا چاہیے. 3 پارٹیاں جہاں بھی میٹنگ کرے گا اس میں بم بلاسٹ ہو رہا ہے، اور پہلے تو تھوڑی تھریٹ تھا. اب تو آپ نے دیکھا کہ کراچی میں جیسا ہوا، اب ایک دن MQM کا، دوسرے دن ANP کا، تیسرے دن پیپل پارٹی کا، اور وہاں لوگ مر کے، اور پھر بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک پارٹی کا معزز آدمی کہتا ہے کہ یہ تو کریکر کا تھا، جہاں پہ 12 انسانوں کی لاشیں، 45 لوگ اسپتال میں پڑے ہوئے، اس پارٹی جماعت اسلامی کا بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو کریکر تھا. خدا سے میں کر دے. مولانا فضل الرحمان کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ جاؤ بندوق لے کے اور ٹینک لے کے جاؤ، ان کو ساروں کو مار دو؟ وہ اپوز کر رہے ہیں JUI یہ طالبان کے اوپر آپریشن کرنے کے حوالے سے. آپ کو لگتا ہے وہ وہی بیان دیتے ہیں جو عمران خان کہہ رہے ہیں؟ جو الیکشن سے پہلے کچھ اور باتیں تھی، الیکشن کے دنوں میں وہ بھی وہی نعرہ مار رہے ہیں. ایک چیز آپ کی توجہ سے ان کو صرف ایڈوائز کے لیے اور اس ریکارڈ میں لانے کے لیے کہ اس کا فکر یہ نہ کرے ہم پہ تو جو بھی گزر گئی گزر جائے گی، ہم جو بھی ہو جائیں گے. اس غلط میں بھی یہ نہ رہے کہ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ غیر ملکی ایجنڈا ہے، وہ اسلام میں جمہوریت کو مانتے ہی نہیں ہے. آج ہماری نمبر ہے، کل ان کا نمبر ہوگا، پھر میں اس سے پوچھو تم بعد میں تو آؤ گے، لیکن ہمارے پاس اگر آج آؤ گے تو فائدہ کرو گے، کل اگر آؤ گے تو نقصان کرو گے. ایک بات میں 2 رائے نہیں ہو سکتی کہ جو لوگ پاکستان میں بم دھماکے کریں، پاکستانیوں کو مارے، وہ پاکستان کے دوست نہیں ہے، دشمن ہے پاکستان کے. جو فوج کو مارے نہیں ہو سکتے، جو GHQ پہ اٹیک کرے، جو مہران بیس پہ اٹیک کرے، مسجدوں پہ بچوں کو مار رہے ہیں. بے شک ایسا ہی ہے، درست ہے. اس پہ تو میرے خیال میر صاحب آپ بھی اعتراض نہیں کریں گے نا. جو GHQ پہ حملہ کرے، جو مہران بیس پہ اٹیک کرے، جو مینا بازار پشاور میں اٹیک کرے، لاہور میں اٹیک کرے، وہ پاکستان کا دشمن ہے. میں اس پہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، ایک بات ANP جس طریقے سے یہ ساری فیس کر رہی ہے، ہم نہ صرف ان سے ہمدردی رکھتے ہیں بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی ہمت کا کام کر رہے ہیں. MQM کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ہمیں اس پہ بھی افسوس ہے. جو بم دھماکے جہاں پہ ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں اس پہ بھی نہ صرف افسوس ہے، مذمت کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے اختیار میں کچھ ہے نہیں، ہم غلط پالیسی کو ٹھیک نہیں کہہ سکتے. اور اس کے ساتھ اگر خدا نہ خواستہ الیکشن والے دن 3 صوبوں میں یا کسی 4 صوبوں میں یا کسی جگہ پہ بھی کوئی جان جاتی ہے تو اس کا جس کو سب سے زیادہ افسوس ہوں گے ان میں ہم بھی شامل ہوں گے. بات یہ ہے کہ لیکن اگر اس وجہ سے میں وسیم صاحب آپ سے بھی رسپانس لے لوں، پالیسی نہیں بدلیں گے. وسیم صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں، ہم نے مختلف جگہوں پہ بریفنگ اٹینڈ کی ہیں اور ہمارا جو امپریشن ہے میں آن ایئر یہ کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ پولنگ ڈے پہ لارجلی حالات ٹھیک رہیں گے. اس لیے میں لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہتا کہ وہ لوگ گھر ہی بیٹھے رہیں. لارجلی ملک میں حالات ٹھیک رہیں گے، کوشش اس طرح کی ڈپلائمنٹ کی جا رہی ہے. آپ کی توقعات کیا ہیں؟ جو آپ کا انٹریکشن ہوا الیکشن کمیشن سے، فوج سے یا دوسرے اداروں سے، آپ مطمئن ہیں یا ابھی اور چاہتے ہیں کچھ کیا جائے؟ پولنگ ڈے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں میں اگر پنجاب کی بات نہیں کروں گا، وہاں تو پورا من ہے آج بھی اور اس دن بھی رہے گا، کیونکہ جو طاقتیں ہیں وہ صرف پنجاب میں ہی الیکشن کرانا چاہ رہی ہیں. باقی ملک میں بھی انشاءاللہ پورا من رہے گا. معاملہ ہے جہاں تک 3 صوبوں کا معاملہ ہے وہ آج نظر آ رہا ہے. ابھی تک ایسے اقدامات نہیں کیے گئے، نہ KPK میں، نہ بلوچستان میں، نہ سندھ میں. انٹیریئر سندھ میں فائرنگیں ہو رہی ہیں کینڈیڈیٹس پہ.